لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں دیکھتا، ولا دماؤها، نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون دیکھتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تو اللہ کو یہ جو قربانی ہے، قربانی مطلب تقرب الہی کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ ہے قربانی کا نام، اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، دوسری آیت میں جو میں نے پچھلے اتوار کے درس میں بھی پڑھی تھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز پڑھو اے میرے محبوب، پس آپ نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور نحر کیجئے۔ تو نحر کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، اور قربانی کا بنیادی فلسفہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جو جانوروں کا تذکرہ تھا وہ پچھلے میں اتوار کو کر چکا۔ آج یہ حدیث شریف حضرت سیدنا ابا بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ذبح دحیتہ قبل ان یذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ فزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یعود بدحیت اخرى، حضور علیہ السلام نے عید کی نماز جب پڑھائی مدینہ منورہ میں، تو میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانور کو ذبح کر دیا۔ جب بارگاہ رسالہ میں آپ علیہ السلام میں حاضر ہوا تو حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کام کر بیٹھا ہوں کہ صبح ہی میں جانور کو ذبح کر دیا ہے اور نماز بعد میں پڑھی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان یعود، حضور نے فرمایا اپنی قربانی لوٹاؤ، آپ قربانی تو کر بیٹھے تھے، اب کیا لوٹانی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور جانور کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ لا آجدو الا جزع، حضور ایک 6 مہینے کا بچہ ہے بکری کا، صرف وہی ہے میرے پاس، اور کوئی جانور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَزَعَ فَاذْبَحْ، اگر اور کوئی نہیں ہے تو وہ 6 مہینے کا ذبح کرو۔ اب آپ بتائیں کہ قربانی کا یہ مسئلہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی اتنی محنت سے پہلے تو پیسے جڑتے ہیں، پھر جانور لینے جائے، پھر اس کی خدمت کرے، اور جب ذبح کر دے اور بعد میں پتہ چلے جی قربانی تو ہوئی نہیں، تو نقصان ہے کہ نہیں ہے جی؟ جانور کا بھی نقصان، ایک تو قربانی پھر لوٹانا واجب ہو جائے گی۔ اب بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ اور مقیم، یہ 5 خوبیاں ہوں گی تو بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کتنی ہوں گی جی؟ 5، آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ، اور 5واں کیا بولا تھا جی؟ مقیم۔ مقیم کا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جو 15 دن سے زیادہ کہیں پر رہائش پذیر ہو وہ مقیم ہوتا ہے۔ 15 دن کی جہاں تک نیت ہو تو وہ بندہ مقیم نہیں بلکہ کیا ہوگا جی؟ مسافر ہے۔ تو مسافر پر قربانی واجب، چاہے استطاعت رکھتا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن اس پہ قربانی اگر کر لے گا تو ثواب ہے، کر لے گا تو ثواب ہے، لیکن شریعت نے اس سے نہیں پوچھنا۔ اب مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے عید سے 1-2 دن پہلے کہیں چلا گیا، لاہور سے نکل کے کم از کم کوئی 90-95 کلومیٹر باہر چلا گیا۔ اب وہ عید کے پہلے دن نہیں تھا یہاں پہ گھر میں، مقیم نہیں ہوا۔ اس نے گھر والوں کو فون کیا، جی میری طرف سے قربانی کر دو، یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں، کر دو۔ اب جو اس نے قربانی کی ہے مسافر ہوتے ہوئے، اب اس کی وہ قربانی نفلی قربانی کہلائے گی، فرض، لیکن وہ دوسرے دن عید کے واپس آ گیا گھر، تو اس کی وہ والی قربانی جو اس نے پہلے دن کروائی تھی وہ اس کے لیے کافی، اور یہ مسئلہ امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا،
مقیم اب وہ ہو چکا ہے، اب مقیم کے لیے حکم اور ہے۔ اچھا یہ والا مسئلہ باہر جو کام کرنے جاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ وہاں پر مقیم ہے، 2 سال کم از کم سال تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں نا، دبئی میں سعودیہ وغیرہ میں جو لوگ کام کاج کرنے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو 15 دن سے کم کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، وہ مسافر ہے۔ جی ہاں حاجی کا بھی مسئلہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ تو یہ اس بندے کے لیے جو 15 دن سے کم کی نیت کرے۔ اب انہوں نے پوچھا وہ حاجی کا مسئلہ، میں نے نشان لکھا ہوا ہے یہاں پر، لکھا ہوا ہے حاجی کے لیے بھی۔ اب حاجی کے لیے کیا ہے؟ اب حج کا ویزا عموماً ہوتا ہے 40 دنوں کا۔ اب 40 دن کی وہ نیت کر کے گیا مکہ المکرمہ میں، مینا میں، عرفات میں، تو مینا اور عرفات مکہ سے کوئی اتنا دور تو ہے نہیں کہ جس پر سفر کا حکم آئے، لیکن اگر اس کی نیت وہیں پر اس حدود میں یعنی مکہ اور مکہ کے مضافات کے ایریے میں رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم ہے، اب وہ حاجی بھی ہے اور مسافر بھی ہے۔ مثال طور پر کہ جی میں نے بس حاجی کرنا ہے، 1 ہفتہ رہوں گا مکے میں اور پھر میں نے مدینہ پاک جانا ہے۔ اب جب تک وہ مدینہ نہیں جائے گا، مدینہ منورہ نہیں جائے گا، وہ مسافر ہے۔ اگر مدینہ میں بھی ارادہ 15 دن سے کم کا ہے تو وہاں بھی کیا ہے؟ لیکن میں ایام قربانی کی بات کر رہا ہوں، یہ قربانی کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قربانی واجب ہوتی ہے 3 دن۔ کتنی حدیث شریف میں آیا؟ 3 دن ہے۔ کتنی دن ہے قربانی کے دن؟ 3 دن۔ پہلا یعنی 10 ذی الحج، 11 اور 12، بس 13 کی بھی روایت ایک موجود ہے لیکن بڑی کمزور ہے وہ، اس لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ صرف 3 دن ہی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، چوتھے دن نہیں۔ تو یہ 3 دن اگر حالت سفر میں گزرے، 15 دن سے تھوڑے کا سفر ہو تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو۔ اگر وہ عید کے دنوں میں ہی آ جاتا ہے، مطلب 3 دن کے درمیان میں آ گیا، تیسرے دن آ گیا اور قربانی کی استطاعت رکھتا ہے تو تیسرے دن ہی اس پہ قربانی لوٹانا واجب ہے، کیونکہ جو اس نے کروائی ہے گھر میں وہ اس کے لیے مستحب ہے۔ کیا جی؟ اب آئیے ایک اور اس کا تیسرا مسئلہ بھی ہے، دیکھیں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں تو کتنے ہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جن ملکوں کا تعلق پاکستان کے وقت سے کوئی 6 7 8 گھنٹے کا فرق ہے، مطلب انگلینڈ، یورپی کنٹریز وغیرہ، UK ہے، کینیڈا، امریکہ چلے جائیں وہ 10 12 تک بات چلے جاتی ہے، 12 گھنٹے تک، اور رشیا وغیرہ کی ریاستیں تو 18 گھنٹے کا فرق ہے۔ جن علاقوں کا پاکستان سے 18 گھنٹے پیچھے ہیں، مطلب پاکستان میں یہاں پہ دن پہلے آ گیا، وہاں بھی رات چل رہی ہے، پچھلی رات ہے وہ ان کی، ابھی وہاں پہ پچھلی ڈیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پچھلی رات اگر چل رہی ہے اور وہ ہم سے پیچھے ہیں، یہاں ان کی طرف سے قربانی تب ہی ہوگی، تب ہی ان کی طرف سے حصہ ذبح کیا جائے گا جب اس نے عید کی نماز کا وقت ان کا ہو جائے۔ عید کی نماز کا وقت، اب تو دنیا کے کافروں کے ملک میں بھی عید کی نمازیں ہوتی ہیں نا، مسلمان وہاں بھی ہیں، وہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے، کم از کم عید کا وقت اس پر گزرنا لازم ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس صحابی نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی کیا کر لی؟ قربانی کر لی۔ اچھا، اب جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں پہ حکم ہوگا اشراق کا۔ اشراق کا وقت کم از کم زوال تک نکل جائے، زوال تک یعنی 12 بجے تک، 12 بجے کے بعد وہ قربانی کرے، یعنی اندازہ تن ان کے حساب سے 12 بجے کے بعد یعنی پاکستانی ٹائم پھر 12 گھنٹے اور آگے چلا جائے گا۔ یعنی احتیاط اسی میں ہے، جن ملکوں کا پاکستان سے فرق ہے، اگر وہ پاکستان میں قربانی اپنی طرف سے کروا رہے ہیں تو حکم یہ ہے جب تک ان کی عید کی نماز کا وقت گزر نہیں جائے گا ان کی طرف سے پاکستان میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس دفعہ تو خیر وہ باہر کے ملک میں تقریباً وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی ہے، یعنی اندازہ ایسا ہے کہ پاکستان سے بھی ان کا جمعے والے دن
سعودیہ میں عید ہے اور عید بھی ہے اور 10 ذی الحج بھی ہے، وہاں پر بھی یعنی یورپی کنٹریز وغیرہ میں بھی انہوں نے جمعے والا دن ہی رکھا ہوا ہے. ہمارے تو یہاں ہفتے کا دن ہے نا، وہاں پر جمعے کا دن ہے. تو اگر جمعے والے دن ہی ان کا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی حکم اب تو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہفتے کو یہاں قربانی ہوگی تو ان کی قربانی ہو جائے گی. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ باہر والوں کی طرف سے قربانی دوسرے دن ہی کروائی جائے، اسی میں احتیاط ہے. پہلے دن اگر کروائیں گے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان کی قربانی نہیں ہوگی. اب دیکھیں حدیث ایک ہے، تین احکام مختلف نکل رہے ہیں اس سے. تو اس لیے ہمیں کم از کم چاہیے. اور یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ بھی ایک کیونکہ آگے سوال ہی آنا ہے مجھے پتہ ہے، تو اس لیے وقت سے پہلے ہی اس کا جواب دینا بہتر ہے. اچھا پھر وہی لوگوں نے سوال پوچھنے نے جڑے ہوں موجود نہیں ہیں، وہ آئیں گے پوچھیں گے. تو اللہ کے بندوں پہلے بیٹھ جاؤ، کچھ سیکھ لو، 5 منٹ لگا لو کوئی مسئلہ. اب یہ حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا عبداللہ سلمی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان اکل لحوم الضحایا بعد 3 ایام. حضرت عبداللہ سلمی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھو گھر میں. 3 دن سے زیادہ. اچھا عموماً یہ والا سوال محرم میں ہوتا ہے، اور جی محرم تک گوشت کھانا چاہیے قربانی تک کہ نہیں کھانا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. اور بھائی محرم کا گوشت کے قربانی کے گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی امام حسین کی قربانی بعد میں ہوئی ہے، اور یہ جانور والی جو قربانیاں ہیں یہ حضرت ابراہیم سے چل رہی ہے. اس کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ٹچ ہوتا ہی نہیں کسی لیول بھی. لیکن لوگ کہتے ہیں جی حرام ہو جاتا ہے، اور پھر یہ حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو. تو میں کہ پھر 3 دن تک میں ختم کر کے وہاں اپنا سارا گوشت 8-10 کلو بھی گوشت ہو نا، بہت تھوڑا بھی ہو، تو مجھے کوئی 8-10 کلو 3 دن میں کھا کے دکھا دے، نہیں کھایا جاتا. تو حدیث میں جو آیا کہ تم 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو. لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی. پھر فرمایا ثم قال بعد ذلك، حضرت عبداللہ سلمی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد حکم ایک جاری فرمایا. یہ حکم کیوں تھا؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قربانی شروع کی، سرکار 10 سال مدینہ پاک میں رہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی سال بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترک نہیں کیا، حالانکہ گھر میں جلانے کو چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. لیکن قربانی کو نبی علیہ السلام اپنے اوپر واجب قربانی کر رہے ہیں. حضور نے کبھی اتنا مال بننے نہیں دیا کہ جس پہ زکوٰۃ لگے. کبھی نبی علیہ السلام نے اتنا مال جمع ہی نہیں کیا. جو آیا فوراً یا بیویوں کو دیا یا غلاموں کو دیا یا ضرورت مندوں کو دیا. اپنی ملکیت میں اتنا مال ہی نہیں بننے دیا کہ زکوٰۃ لگ جائے، یعنی ایک دن بھی نہیں رکھا. تو 10 سال حضور کرتے رہے تواتر کے ساتھ، اور کسی سال بھی ترک نہیں کی. اب مدینہ پاک میں جب سرکار تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں غربت، مسلمانوں کے حالات بہت تنگ تھے، غربت بہت تھی. انصاری بیچارے مدد کرتے تھے مسلمانوں کی، مہاجرین تو بہت غریب تھے. یعنی مہاجرین کے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں تھا، وہ تو مکہ چھوڑ کے آئے تھے مدینہ اس نیت سے کہ پتہ نہیں کہاں رہیں گے کہاں نہیں، بس اللہ توکل تھے. پھر مسجد نبوی بعد میں بنی، قباء میں پہلے رہے، قباء سے مسجد نبوی بعد میں بنی، اور اس کے بعد پھر وہاں کے ارد گرد کے مہاجرین نے، کسی نے باغ میں ایک جھونپڑی بنا دی کسی کے لیے، کسی نے کوئی کمرہ بنا دیا، ایسے کر کے بس وہ رہ رہے تھے. تو حضور نے اس لیے شروع میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ اب اتنا گوشت، اس زمانے میں فریجیں تو تھی نہیں کہ جیسے ہم لوگ فریجیں بھر لیتے ہیں. کو منع اور حرام نہیں ہے، کوئی تنقید کی نظر سے نہیں کہہ رہے، ویسے ہی ازرو مزاح یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی فریج اپنی بھر بھی لے تو بھائی کو حرج نہیں ہے، اللہ رسول نے اس کو نہیں پکڑنا. لیکن اگر
بانٹ دے, خود بھی کھا لے اور اوروں کو بھی کھلا دے تو اچھا ہے. کیونکہ جب حضور علیہ السلام جب حج کے موقع پر سرکار نے 100 اونٹ کیے, کتنے 100 اونٹ کیے نبی علیہ السلام نے, آخری زندگی کی جو نبی علیہ السلام کی قربانی ہے وہ 100 اونٹ ہے. ورنہ ہر سال حضور 2 جانور کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے. تو حضور علیہ السلام تشریف لائے, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ شام کا وقت ہوا, 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے نہر فرما دیے, 63 اونٹ خود کیے اور بقیہ کے جو 37 اونٹ ہیں وہ حضرت علی کے والے کیے. یعنی حضور نے 63 اونٹ کر کے بتا دیا کہ میری عمر 63 سال کی ہے, بس نبی علیہ السلام نے کر کے حضرت علی کے والے کیا. اور جب خیمے میں تشریف لائے واپس نبی علیہ السلام مینا کے اندر, حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا, عائشہ کچھ کھانے کو موجود ہے گھر میں, کچھ یعنی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر کچھ کھانے کو ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑا سا گوشت ہے, بقایا سب بانٹ دی ہے, تھوڑا سا گوشت ہے ایک برتن میں, چند بوٹیاں ہیں. تو عرض کیا, حضور نے فرمایا عائشہ جو بانٹ دیا ہے وہ رہ گیا ہے, اور جو رکھ لیا ہے یہ فنا ہے. حضور نے یہ بات فرما کے ہمیں بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ جو ہم نے کھا لیا ہے نا, اللہ رسول نے پوچھنا نہیں ہم سے, لیکن جو کھا لیا ہے وہ ضائع, اور جو بانٹ دیا ہے وہ باقی ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی کہ حضور نے ہماری طرف سے ایک ایک گائے کی, اور اپنی طرف سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب امت کی طرف سے بھی قربانی ہوئی, حضور نے بھی کی. اتنا اب آپ اندازہ لگائیں کہ صبح سے شام تک کا وقت میں 100 اونٹ نہر کر کے, ذبح کر کے, گوشت بنا کے بانٹ بھی دیا, اور جب گھر آئے تو صرف ایک برتن میں تھوڑی سی چند بوٹیاں ہوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اتنا گوشت. یعنی حضور کی سخاوت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے کہ ہر بیوی کی طرف سے ایک ایک گائے ہے, اپنی طرف سے 100 اونٹ, تو 109 قربانیاں کی ہیں حضور نے, 9 بیویوں کی طرف سے, ایک بیوی طرف سے ایک ایک گائے, اور 100 اونٹ اپنی طرف سے. یار ایک اونٹ کا گوشت نہیں سنبھالا تھا, ایک گائے کا نہیں سنبھالا تھا, تو حضور نے تو اتنی قربانی فرمائی. تو اس موقع پر پھر فرمایا, اب یہ آدھی حدیث اب تمہید باندھ کے اینڈ پہ اس لیے کہ تاکہ یہ پوری بات سمجھ آ جائے. تو حضور نے فرمایا کہ کلو وتزودوا وادخروا, حضور نے فرمایا کھاؤ بھی, رکھو بھی, بانٹو بھی, اب کوئی پابندی نہیں ہے. اب آج جو مسئلہ چل رہا ہے نا, یہ حدیث اس حصے پر عمل ہو رہا ہے. پہلی والی حدیث منسوخ ہو گئی. پہلی والی کیا ہو گئی جی؟ اب مسئلہ سمجھ آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں او جی انیاں حدیثاں نے فلاں اتنی حدیثیں ہیں, فلاں اتنی حدیثیں ہیں. یہ والی حدیث پتہ نہیں کتنی جگہ پر آئی ہے, لیکن کسی مولوی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ مولوی صاحب کی خود بھی فریج بھری ہوگی, لوگوں کی بھی بھری ہوگی. ٹھیک ہے. اس حدیث پر ان کو نہیں یاد ہے گا جی 10-15 باری بخاری میں آئی ہے, اور امام مالک نے یہ صحیح بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے موطا امام مالک. روئے زمین پر سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے وہ یہ ہے, بخاری سے بھی پہلے ہے. یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں. اب یہ کیا لکھ رہے ہیں, اتنی جگہ پر حدیثیں آئی ہیں, لیکن اتنا سا حصہ, اتنا سا ٹکڑا اس نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا. کیا کیا؟ منسوخ کر دیا. اس کا مطلب کسی چیز پر منع ہونے کی اتنی سی بھی دلیل آ جائے نا, چاہے 100 حدیثیں ایک طرف ہوں, وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ منسوخ ہو جائیں گی. یہ مسئلہ اصول سمجھ آ گیا جی؟ یہ اصل میں یہ علمی دلیل ہوتی ہے نا, لوگ علمی دلیل کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کی جہاں سوئی اڑی ہے انہوں نے ادھر ہی اڑی ہے. یہی اندر ہی بیٹھ کر نا, وہ ایک ہمارے یہاں آج آیا نہیں ہے, وہ 2 بھائی ہیں, ایک سنی ہے تو ایک اہل حدیث ہے. وہ جناب نماز فجر کے بارے میں مسئلہ لے کر آیا کہ وہ اس کی عادت ہے کہ وہ فجر کی سنت چھوڑتا ہے, جماعت سے نہیں پڑھتا. مطلب جماعت سے نماز آتا ہی اس ٹائم میں جب جماعت کھڑی ہو, اور کافی دیر بیٹھ کے فجر کے بعد نا اپنے وظیفے پڑھتا رہتا ہے, کچھ تسبیحاں پڑھتا رہتا ہے, اور پھر اینڈ ٹائم جب سورج نکلنے کے قریب ہے, ختم ہونے والا فجر, کھڑے ہو کے 2 سنت پڑھ لیتا ہے. وہ مجھے کہا قاری صاحب انہوں سمجھاؤ کچھ. میں کہا اچھا چل یار تو لے کے آئی. وہ لے کے آئی, یہاں بیٹھا,
میں کہ یار پہلے تو دس یہ کیوں کرتے ایسے؟ فجر کے بعد تمہیں عموماً میں نے بھی دیکھا ہے، تیرے بھائی نے بھی دیکھا ہے، تم فجر کے بعد سنتیں پڑھتے ہو جماعت ہونے کے بعد، کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہتے قاری صاحب حضور نے نبی علیہ السلام، ایک بخاری کی حدیث بتائی اس نے، ایک ہی حدیث ہے وہ، ایک ہی دلیل ہے اور کوئی حوالہ نہیں، کہ حضور کے سامنے ایک شخص آیا تو اس نے جماعت سے نماز پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا یار اس کی بڑی تعویلات میں کر سکتا ہوں، لیکن میں سیدھے تجھے صحیح بخاری کی کتاب الفجر کی کتاب العصر یعنی کتاب الصلاۃ میں 2 باب ہیں، کتاب العصر یعنی باب صلاۃ العصر اور باب صلاۃ الفجر، اس میں دو روایتیں ہیں سیدھی اتھینٹک۔ حضور نے ممانت کی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر الا طلوع الشمس، لا صلاۃ بعد العصر الا غروب الشمس۔ فرمایا فجر کے بعد، واضح لکھا ہے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج بلند نہ ہو جائے، جب تک سورج بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ میں کہ واضح لکھا ہے، پڑھ رہے یہیں بخاری شریف نکال کے دی، میں کہ دیکھ پڑھ لے ترجمہ اردو میں۔ اور نہیں قاری صاحب یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں کہ ایک ہی ٹھیک ہے۔ میں کہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اہل حدیث کا تو بہت بڑا دعویٰ ہے، ہمارا تو دعویٰ ہی بڑا چھوٹا ہے، ہم تو اس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ صرف قرآن و حدیث۔ میں کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن بھی، قرآن سے مسئلہ نہیں تو حدیث، حدیث سے نہیں تو امام ائمہ کے مجتہدین کا اجماع، ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ میں کہا عقل کو ہم نے اینڈ پہ رکھا ہے۔ میں کہا تم لوگ جو مسئلہ اپنی مرضی کا ہو جائے، اے جی 20 روایتیں نے رفع دین دیا، فلاں کی اتنی روایتیں ہیں، میں کہا 50 ہوں 100 200، جب منع کی ایک دلیل آ جائے تو وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہا کیا پتا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیز منع کی ہے تو اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہو، بہت ساری تعویلیں، کیا پتا وہ نیا مسلمان ہوا ہو۔ میں کہ حضور نے تو ایک قبیلے والے کو ایسے بڑی عقلی دلیلیں دی، میں نے اس کو، میں کہ ایک قبیلے والے کو ایک نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان ہوں گے، نمازیں ہم نے 3 پڑھنی ہیں، 5 ہم سے نہیں پڑھی جاتی، فجر اور عشاء نہیں ہم نے پڑھنی، بقایا 3 پڑھیں۔ حضور نے فرمایا چلو کلمہ پڑھو، کوئی نہیں 3 پڑھو۔ میں کہا کیا اس کا مطلب جائز ہو گئی؟ عقل سے نا، عقل سے میں نے مسئلہ سمجھایا۔ میں کہا بتاؤ نا اب، یہ بھی حدیث میں آیا، کیا اس کا مطلب جائز؟ تھوڑا سا عقل میں آیا، پھر نہیں وہ جی ہمارے مولوی صاحب۔ میں کہنا مطلب تو مولوی کا مقلد ہے، تو غیر مقلد نہیں، تو مولوی کا مقلد ہے۔ میں کہ ہم الحمدللہ اس بات کا دعویٰ اپنے سینہ چاک کر کے کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس ہستی کا دامن پکڑے جس کو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور جو کسی عام ہستی کا شاگرد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ یہ سارے مسئلے ہمیں انہوں نے سمجھائے ہیں۔ میں کہ ہماری اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ ہم اتنی گہرائی میں جا سکیں ان مسئلوں کی۔ ایک ہی حدیث میں 2 باتیں ہیں، ایک میں آ رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، ایک میں آ رہا ہے کھاؤ پیو، اب کس پہ عمل کرے بھائی بتاؤ مجھے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ان بڑوں جیسی عقل اور شعور چاہیے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے ایسے نا اس دور میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر جناب کمروں کے اندر بیٹھ کے سکرینیں کیمرے لگا کے کہ جناب فلاں بھی گمراہ تھا، فلاں بھی گمراہ تھا، اسی ہوں ٹھیک ہی گئے۔ یہ جو ہے نا یہ جو آج پٹی پڑھائی جا رہی ہے قوم کو، 1400 سال کے بڑے لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ یوٹیوب پر بیٹھ کر جو دلیلیں ریفرنس انٹرنیشنل نمبرنگ بتانے والے یہ جو ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ قیامت کی علامات ہیں۔ کیا جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک موجودہ لوگ پچھلے لوگوں پر لعن طعن نہیں کریں گے، پچھلے لوگوں کو گمراہ کہیں گے، کافر کہیں گے۔ کیا آج داتا گنج و شلی جہری کو نہیں کہا جا رہا؟ کیا امام ابو حنیفہ کو نعوذ باللہ گمراہ نہیں کہا جا رہا؟
کیا ان بڑی بڑی ہستیوں کو جن پر پوری امت متفق ہے، یہ شکر ادا کرتا ہوں میں اللہ کا، یا اللہ شکر ہے یہ 4 امام موجود ہیں. اگر یہ 4 امام نہ ہوتے، ہر مسجد کا امام اپنے آپ کو امام کہتا. ایک نماز والا امام ہے نا، ایک ہے امت کا امام. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے مطابق اس حدیث کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے میرے مطابق یہ ہے، تیسرا کہتا ہے میرے مطابق یہ ہے، اور یہ باتیں ہر مسجد کے مولوی کی بات جدا ہوتی. ہم نے الحمدللہ امام ابو حنیفہ کو مانا، ان کی بات پہ آنکھیں ہماری بند ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں حدیث کی، دین کی، قرآن کی تشریح بتائی ہے نا، کمال ہے. اصول سمجھا دی ہے. جو میں نے ابھی اصول بتایا ہے کہ 100 حدیثیں ایک طرف ہوں ثابت ہونے کی، اور منع کی ایک ہو. کتنی؟ ایک ہو. ساری حدیثیں 100 کیا ہو جائیں گی؟ منسوخ، رد ہو جائے گی. اب اس پر ایک اور میں آپ کو دلیل دیتی ہوں. یہ اس لیے یہ بطور تربیت عقیدہ بچانا بڑا ضروری ہے. ایک مسئلہ سمجھ کہ شراب کے بارے میں قرآن میں 3 آیتیں آئی ہیں. کتنی؟ 3 آیتیں. یعنی شراب پینے یا نہ پینے کے متعلق 3 آیتیں ٹوٹل. 3 آیتوں میں سے ایک آیت شراب کی منع ہونے کی ہے، اور 2 آیتوں میں شراب کے جواز کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب حالت نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ قرآن میں، قرآن کی آیت ہے نا بھائی. اس کا مطلب شراب جائز ہو گئی. کوئی آپ کو پیش کرے جی آپ کے قرآن میں لکھا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، ہمارے قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، لیکن وہاں بھی منع کی دلیل نہیں ہے. اب تیسری آیت کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ جو لفظ ہے نا فاجتنبوہ،